اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے زندہ کلام میں سے یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اسی کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگنے اور کچھ شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا کی بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دوگلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے یعقوب کے خط کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا، اور ہم نے جو انٹروڈکشن ہے اس میں دیکھا تھا۔ اور کسی کو معلوم ہے کہ یہ خط کب لکھا گیا تھا؟ بھول گئے؟ اوکے، یہ خط جو ہے وہ 44 عیسوی میں لکھا گیا، خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے تقریباً 44 ایئرز کے بعد یہ خط لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو معلوم ہے کہ یہ خط جو لکھنے والا ہے یہ کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی تھا جو یوسف اور مریم کے وسیلے سے پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یہ خط جو ہے اس کے 5 ابواب ہیں، جو 5 ابواب ہیں وہ 5 مختلف باتوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا تھا پہلا باب جو ہے وہ ہماری ایک جو مسیحی زندگی ہے اس کی جو خود اعتمادی ہے، جس کو سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور دوسرا چیپٹر جو ہے وہ بدل و جان خداوند کی خدمت کرنے کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ we need to serve God with all of our heart, with all of our mind and with all of our soul، کہ یہ نہیں کہ ہم خدا کو بھی خوش کریں اور دنیا کو بھی خوش کرنے کے بارے میں لگے رہے، اور اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ اور پھر تیسرے بات کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ سوچ سمجھ کر حکمت کے ساتھ بولنے کی بات کرتا ہے۔ زبان کے بارے میں بہت سارا بات چیت کی گئی ہے، اور آگے چل کر ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اور یعقوب جو ہے وہ اپنے خط میں 22 کائنڈ آف ٹنگز جو ہیں اس کے بارے میں بیان کرتا ہے ایک چھوٹے سے چیپٹر کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ اور پھر چوتھے باب میں یعقوب جو ہے وہ لکھتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں بغیر پچھتاوے کے خدا کی تابع داری کرنی ہے، بغیر کسی ملال کے، ٹھیک ہے؟ بغیر دل میں کوئی ریگریٹ رکھے ہوئے ہمیں خدا کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تابع داری کرنی ہے۔ اور پھر 5واں باب جو ہے وہ دوسروں کی فکر مندی کے بارے میں ہمیں تلقین کرتا ہے کہ کیسے ہمیں دوسروں کا احساس کرنا ہے، کیسے دوسروں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینی ہے، اور کیسے ہم نے دوسروں کے لیے گیپ میں کھڑے ہونا ہے، اور اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کلام مقدس میں کہ یعقوب جو ہے وہ 3 طرح کی شریعت کا بیان کرتا ہے، جس میں کامل شریعت ہے، بادشاہی شریعت ہے، اور پھر آزادی کی شریعت ہے۔ اور پھر ہم نے پچھلے ہفتے میں جو پہلے باب کی پہلی آیت ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ یعقوب جو ہے وہ اپنے آپ کو جب متعارف کرواتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کا دولس کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور دولس کا مطلب ہے سلیو، سرونٹ، نوکر۔ اور نوکر کا کام جو ہوتا تھا وہ جو گیسٹ آتے تھے گھر میں ان کے پاؤں دھلوانا ہوتا تھا، سب سے پہلا کام۔ جیسے کوئی گیسٹ گھر میں آتا تھا سب سے پہلا اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے اس کے پاؤں دھلوا کر تو اس کو اندر لے کر آئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ ہمیں ایک عملی نمونہ اس کا دیا بھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے میں ہی کہ یعقوب جو ہے وہ ایمانداروں کو تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو پھر ہمارا رویہ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور پچھلے ہفتے میں ہم نے 7 طرح کے جو ہمارے اسپرچول ایٹیٹیوڈز ہیں، جو رویے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ اور پہلا یہ تھا کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل، کوئی آزمائش، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلا جو ہم رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ہے بغاوت کا۔ ہم بغاوت کے اوپر اتر آتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کر دیا تو میں نے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم باغی ہو جاتے ہیں، ہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے
دیکھا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پھر جو باغیانہ رویہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں خداوند کے قریب لے کے جانے کے بجائے خداوند سے ہمیں اور زیادہ دور لے جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا رویہ جو اکثر ایماندار جو وہ اپنا لیتے ہیں وہ ہے بڑبڑانے کا اور شکایت کرنے کا۔ وہ نہ صرف خدا کے خلاف بڑبڑاتے ہیں بلکہ دوسروں کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ صرف وہ خدا کی شکایت کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی، ایک دوسرے کی شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم روحانی طور پر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا رویہ جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا وہ تھا خود کو، پھر جب آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں ہمیں چاروں طرف سے آ کر گھیر لیتی ہیں تو پھر ہم خود کو بڑے مظلوم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے لاچار ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ بٹ گاڈ ہیز گیون اس اتھارٹی، لیکن خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلیں اور ابلیس کی ساری قدرت کے اوپر غالب آئیں۔ ہم اپنے آپ کو جب مظلوم سمجھ کر، بے یار و مددگار سمجھ کر اپنے آپ کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیلا کر دیتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو اس وقت ابلیس کو موقع ملتا ہے کہ وہ پھر ہمیں گیہوں کی طرح پھٹکے، پھر وہ اپنے مقصد میں ہماری زندگیوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے پانچواں رویہ دیکھا جس کی تلقین جو ہے وہ یعقوب اپنے خط میں کرتا ہے، وہ ہے کہ برداشت کرنے کا رویہ۔ اور یعقوب کہتا ہے کہ ہم جب دکھوں میں ہوں، تکلیفوں میں ہوں، بیماریوں میں ہوں، مشکلات میں ہوں، مسائل میں ہوں، پریشانیوں کا جب ہم سامنا کریں تو بڑی دلیری کے ساتھ ان کی برداشت کریں، کیونکہ اگر برداشت کریں گے تو ہم غالب آئیں گے، اور اگر برداشت نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکام ہوں گے۔ اور پھر چھٹا رویہ جو ہے جو یعقوب بیان کرتا اور کہتا ہے کہ ایمانداروں میں ہونا چاہیے وہ ہے وہ توکل اور بھروسے کا رویہ ہے، ایمان کا رویہ ہے کہ ہم ایمان رکھے کہ جب برے دن نہیں رہے، جب اچھے دن نہیں رہے تو یہ برے دن بھی نہیں رہیں گے، اور جیسے اچھے دن گزر گئے ایسے یہ برے دن بھی جو ہیں یہ یقینی طور پر گزر جائیں گے، اور خدا ہمیشہ نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے۔ اور پھر ساتواں رویہ جس کی تلقین جو ہے وہ یعقوب اپنے خط میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وہ ہے کہ کمال خوشی کا رویہ رکھنا، اس کو کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ اور میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ یہ بڑا مشکل ہے خوشی کا رویہ اختیار کرنا۔ اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کو لوگ کہیں کہ جی خوشی مناؤ، تو وہ جوتے لے کے آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، ایسے ہی ہوگا نا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ہم ان کو کہیں جی خوشی مناؤ، تو وہ کہے گا ہم پریشانی میں پھنسے ہوئے اور آپ خوشی کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ رویہ جو ہے اس کی تلقین جو ہے وہ یعقوب کرتا ہے، تو وہ ایک عام لوگوں کو نہیں لکھ رہا، وہ ایماندار لوگوں کو لکھ رہا ہے، کیونکہ یاد رکھے جو خوشی اور شادمانی دونوں میں فرق ہے، جوئے اور ہیپینس میں فرق ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، اور اس کے بارے میں پچھلے ہفتے میں نے بتایا بھی تھا۔ اور آج ہم اسی آیت کو دوبارہ سے دیکھیں گے جو کہ آیت نمبر 3 ہے، میں اس کو آپ کے لیے پڑھوں گا، پلیز غور سے سنیں۔ لکھا ہے اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے، لیکن آج اسی آیت کے دوسرے حصے کو ہم دیکھیں گے کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، صبر پیدا کرتی ہے۔ چارلز کیٹرنگ ایک شخص ہے جو کہ ایک بہت بڑا صنعت کار تھا، اس نے ایک دفعہ کہا کہ مشکلات جو ہیں وہ ہماری ترقی کی قیمت ہیں۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، if you want to grow، تو پھر آپ کو ان آزمائشوں کا، ان مشکلات کا اور ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مشکلات، مسائل اور پریشانیوں کا سامنا نہ کریں لیکن کہیں کہ ہم ترقی کریں یا ہم بڑھیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ کسی شخص نے کہا ہے کہ جب ہم آسان طریقے سے نہیں سیکھتے تو پھر خدا ہمیں مشکلات اور مسائل میں سے گزار کر کندن بنا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں جب مشکلات، مسائل، پریشانیاں، دکھوں، تکلیفوں، آزمائشوں میں سے ہم لوگ گزرتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف خدا کا یہ نہیں کہ قہر ہی ہوتا ہے، نہیں، بلکہ خدا ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، خدا ہمیں کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا بعض اوقات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ یسوع سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ خداوند جب یہ شخص جو اندھا ہے کیا اس کا گناہ ہے یا اس کے باپ دادا کا گناہ ہے؟ تو یسوع نے کہا تھا کہ نہیں، یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، نہ اس کا گناہ ہے نہ اس کے باپ دادا کا گناہ ہے، بلکہ یہ اس لیے پیدا ہوا ہے اندھا کہ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور خداوند نے اس اندھے کو شفا دے کر اپنا جلال ظاہر کیا۔ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ
کہ جب ہم دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، مشکلات میں، مسائل اور پریشانیوں کا جب سامنا کریں تو بڑے صبر کے ساتھ اس میں سے گزرے، کیونکہ جب ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، لیکن جب ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر تنزلی، تباہی، بربادی اور ذلت اور رسوائی جو ہے وہ پھر ہمارا مقدر بنے گی۔ کین یو سے آمین؟ اور چوتھی آیت میں یعقوب بیان کرتا اور کہتا ہے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ یہاں پر یعقوب جو ہے وہ ہمیں ایک اوپینین دیتا ہے، ایک مشورہ دیتا ہے، ایک سجیشن دیتا ہے کہ جب دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، مشکلات آئیں، مسائل آئیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کا مشورہ یہ ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، یعنی ڈھیٹ ہو کے پڑے رہو صبر میں کہ خدا ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کرے گا۔ اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ خدا آپ کو سمندر میں دھکا دے اور پھر آپ کے لیے کچھ کرے نہ، اور پھر وہ کہے آپ کو کہ اچھا میں تم سٹنا ہی سٹ دیتا ہوں، اٹھ سکتے تو اٹھ جاؤ، دریا سمندر چو نکل سکتے تو نکلو، نہیں تو پائیں گوتے کھا کے مرو۔ نو، دیٹ از ناٹ آور گاڈ۔ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا کبھی بھی ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو، اور برداشت جب ہم کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر خدا اس برداشت میں سے، اس صبر میں سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، پھر وہ ہمیں کندن مناتا ہے۔ اور پچھلے ہفتے میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو چاندی صاف کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ چاندی کو اس وقت تک پگھلاتا رہتا ہے، اس کو پیوریفائی کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو خود اس کا اپنا چہرہ اس میں سے نظر نہ آنا شروع ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، جب دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں تو یاد رکھیں خدا ہمیں اپنی مانند بنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ رویہ اختیار نہیں کرتے جو خدا چاہ رہا ہوتا ہے، بلکہ ہم اپنی انا، اپنے غرور، اپنے گمنڈ، اپنی تکبر اور اپنی میں کو لے کر ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے کی بجائے ہم لوگ پیچھے کو چلے جاتے ہیں۔ اور یعقوب کہتا ہے کہ جب صبر آپ کی زندگی میں کام کرے گا تو پھر 3 کام جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں رونما ہوں گے۔ 3 کام۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر میچور ہوں گے، آپ روحانی طور پر پختہ ہوں گے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے دلیر بن جائیں گے۔ اور دوسرا رویہ جو ہے، دوسرا کام جو جب آپ صبر کو اپنی زندگی میں پورا کام کرنے دیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اسپرچولی پرفیکشن کی طرف جائیں گے۔ گاڈ ول میک یو اے پرفیکٹ بلیور۔ خدا آپ کی زندگی میں کاملیت کو لے کر آئے گا، اور وہ کاملیت جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو پھر ٹھوکر نہیں کھانے دے گی، وہ کبھی بھی آپ کو گناہ کی طرف بھٹکنے نہیں دے گی۔ وہ کاملیت جو ہے وہ ہر طرح کے حالات کا سامنا کر کے آپ کو مضبوط بنائے گی۔ اور پھر تیسرا کام جو صبر کی وجہ سے ہماری زندگی میں آئے گا وہ ہے، اور یہاں پر یعقوب اس کا بیان بھی کرتا ہے کہ یو ول ناٹ لیک اینی تھنگ۔ تو پھر آپ کی روحانی زندگی میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، پھر خدا ہر چیز آپ کو وافر مقدار میں مہیا کرے گا، کثرت کے ساتھ مہیا کرے گا۔ خدا مشکلات اور آزمائشوں سے نکالنے کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن مشکلات، مسائل، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں میں ہمارے ساتھ ساتھ رہنے کا وعدہ ضرور کرتا ہے۔ بات کی سمجھ آئیے یا نہیں؟ بہت دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں ان مشکلات اور ان مسائل اور ان پریشانیوں میں سے نکالے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا تو ان دکھوں میں، ان تکلیفوں میں، ان بیماریوں میں، ان مشکلات میں، ان مسائل میں تو ہمارے ساتھ ساتھ رہے، تاکہ ہم ان میں سے بڑی دلیری کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ ان میں سے گو تھرو کر سکے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت دفعہ ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ خدا کا نام ہی ایمانویل ہے۔ اور کسی کو معلوم ہے ایمانویل کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ۔ صرف خوشی کے وقت نہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے ایوری سنگل ٹائم۔ دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، مشکلات میں، مسائل میں، پریشانیوں میں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ ہاں، وہ آپ کو مشکلات میں گرنے دیتا ہے، وہ دکھوں کی طرف جانے دیتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یاد رکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرنے دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ موت کے سایہ کی وادی میں بھی تو میرے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ موت کی وادی میں ہمیں جانے سے روک سکتا ہے، لیکن وہ نہیں روکتا، ہمیں جانے دیتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ضرور رہتا ہے۔ وہ خود بھی اس موت کی وادی میں سے ہماری خاطر گزرتا ہے۔
اور پھر آپ سب جانتے ہیں خدا جو ہے وہ سدرک میشک اور عبدنگو کو آگ کی بھٹی میں جانے سے روک سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن نہیں، اس نے روکا نہیں روکا لیکن جب وہ آگ کی بھٹی میں گئے تو وہ خود ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، اور کلام مقدس میں لکھا کہ ان کا ایک بال تک نہ جلا۔ خدا جو ہے وہ دانیل کو شیروں کی مان میں جانے سے روک سکتا تھا لیکن اس نے نہیں روکا، اس کو جانے دیا۔ لیکن جب وہ شیروں کی مان میں گیا تو خداوند خود وہاں پر موجود تھا اس کے ساتھ، اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ یوسف کو قید میں جانے سے نہیں روکا، یوسف کو بیچے جانے سے نہیں روکا، یوسف کو پوتیفر کے گھر سے ذلیل ہو کر نکلتے ہوئے نہیں اس نے روکا، اس نے سب کچھ ہونے دیا، لیکن خدا اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ خدا ہمیں دکھوں میں، تکلیفوں میں، مشکلات میں اور مسائل میں جانے دیتا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہ کر اپنی قوت اور اپنی قدرت کو جاری کرے۔ پالوس رسول کو جیل میں جانے دیا، اور اگر وہ جیل میں نہ جاتا تو آج یہ خطوط جتنے بھی ہمارے پاس یہ نہ ہوتے جو اس نے پریزن میں سے لکھے۔ اور یوحنا کو پتمس کے جزیرے میں قید ہونے دیا، ایک بوڑھے آدمی کو، لیکن اگر یوحنا اس پتمس کے جزیرے میں قید نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس مکاشفہ کی کتاب نہ ہوتی۔ خدا ان دکھوں، ان مشکلات اور ان مسائل اور ان پریشانیوں میں سے اچھائی نکالنا جانتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور خدا ان دکھوں کو، ان تکلیفوں کو، ان بیماریوں کو، ان مشکلات کو اور ان مسائل کو ہمارے لیے وہ بھلائی کا ذریعہ بنا لیتا ہے تاکہ ہمیں سکھائے، تاکہ اور زیادہ وہ ہمیں اپنے دل کے قریب لے کر آئے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا ہمیں مشکلات، مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں میں سے جلدی جلدی بھی نکال سکتا ہے، لیکن وہ جب ہمیں ہماری مشکلات کو، ہمارے مسائل کو، ہماری پریشانیوں کو اور ہمارے دکھوں کو جب وہ پرولونگ کر دیتا ہے تو اٹ مینس کہ گاڈ از ٹیچنگ اس سم تھنگ۔ خدا ہمیں کچھ سکھا رہا ہے جو ہماری بہتری کے لیے، ہماری بڑھوتری کے لیے، ہماری ترقی کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے زیادہ بہترین ہے۔ تو یاد رکھیں، خدا آپ کو کبھی بھی آپ کی مشکلات اور آپ کے مسائل اور آپ کی پریشانیوں میں تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا اور آپ کو اسپرچولی میچور بنائے گا اور آپ کامل بن سکیں، تاکہ آپ کامل بن سکیں، اور کامل جب آپ ہوں گے تو پھر آپ کی زندگی میں اور آپ کے خاندان میں کوئی کسی قسم کی کمی، کمزوری اور گھاٹا نہیں رہے گا، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی دوسرے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ کین یو سے آمین؟ اور پھر آگے 5ویں آیت میں لکھا ہے، 5ویں آیت میں، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ اس آیت میں بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ جب ہم دکھوں میں ہوتے ہیں، جب تکلیفوں میں ہوتے ہیں، بیماریوں میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ حکمت کی ہے، گاڈلی وزڈم ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ وداؤٹ گاڈلی وزڈم وی کانٹ ڈو اینی تھنگ، اور ہم کبھی بھی اپنی مشکلات، مسائل، پریشانیوں اور آزمائشوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، اور غالب آنے کے لیے الہی حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس آیت میں، 5ویں آیت میں، یعقوب جو ہے وہ 4 مشورے ہمیں دیتا ہے، 4 مشورے، 4 سجیشنز وہ ہمیں دیتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ مشکلات اور مسائل کو حکمت اور دنائی کے ساتھ ٹیکل کریں، حکمت اور دنائی کے ساتھ ان کا سامنا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے پھر حکمت جو ہے وہ کون سی حکمت ہمیں چاہیے، دنیاوی حکمت یا الہی حکمت؟ گاڈلی وزڈم جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور پھر تیسرا جو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس گاڈلی وزڈم کو کیسے ریسیو کریں، ہاؤ کین وی گیٹ دس گاڈلی وزڈم؟ اور پھر چوتھا وہ جو بات جس کی یاد دہانی کرواتا ہے اور یقین دہانی کرواتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس گاڈلی ڈیوائن وزڈم کو مانگے گا تو پھر وہ ایشورنس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یقینی طور پر اس کو دی جائے گی۔ تو کون دے گا ہمیں گاڈلی وزڈم؟ کون دے سکتا ہے؟ ہمارے پڑوسی؟ خدا۔ جب ہم خدا سے مانگیں گے تو پھر خدا ہمیں دے گا بھی۔ مشکلات، اور پہلی بات کہ مشکلات اور مسائل کو حکمت اور دنائی کے ساتھ حل کریں۔
اس آیت میں یعقوب مشورہ دیتا ہے کہ اس سے پہلے کہ صبر اپنا پورا کام ہماری زندگیوں میں کرے، ہمیں اس صبر کو کام کرتے ہوئے جب دیکھنا اپنی زندگی میں، تو وہ صبر جو ہے حکمت اور دنائی کے ساتھ ہی ہماری زندگی میں کام کر سکے گا، ورنہ نہیں. کیونکہ حکمت اور دنائی جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، اور اگر ہمیں گاڈلی ڈیوائن وزڈم چاہیے تو پھر اس کے لیے ہمیں مانگنا ضرور ہے، کیونکہ مانگنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم مانگیں گے نہیں تو ہمیں ملے گا نہیں، اور اگر ملے گا نہیں تو پھر ہم اس کو استعمال بھی نہیں کر سکیں گے. اس حوالے میں جس حکمت کی بات کی جا رہی ہے وہ حکمت مشکلات، مسائل اور پریشانیوں کی نوعیت اور مقصد کو سمجھنا ہے کہ یہ مشکلات، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ فکریں کیوں ہیں اور کیوں آئی ہیں، اور پھر ان کو جان کر ان کے اوپر غالب آنا ہے. یہاں حکمت سے مراد اسپرچل اور پریکٹیکل ڈسرنمنٹ ہے. پریکٹیکل ڈسرنمنٹ کہ اب ان حالات میں ہم کیا ایکشن لیں، کیا کام کریں تاکہ ہم ان کے اوپر غالب آ سکیں. اور پریکٹیکل ڈسرنمنٹ سے مراد ہے کہ مشکلات اور مسائل میں رہتے ہوئے کیسے ہم ٹھیک فیصلہ کریں. کیونکہ جب ہمیں مشکلات آ کر گھیرتی ہیں نا، جب ہمیں چاروں طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار ملتا ہے، تو پھر ہم غلط فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا ہر وہ غلط فیصلہ جو ہے ہمیں خدا کے قریب لے کے آنے کی بجائے خدا سے دور کر دیتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے حالات میں خدا کو جانیں کہ خدا ان مشکل حالات میں ہمیں کیا سکھا رہا ہے یا کس سمت کو ہمیں لے کر جا رہا ہے. جب ہم مشکلات اور مسائل سے گھرے ہوتے ہیں تو کبھی بھی یاد رکھیں ہم ٹھیک فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت ہم اپنی مشکلات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی فکروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ساؤل کے بارے میں لکھا ہے. ساؤل بادشاہ کو جانتے ہیں آپ؟ کون ساؤل بادشاہ تھا؟ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ. ٹھیک ہے، کسی کو معلوم ہے کہ جب وہ خدا کی مرضی کو جاننا چاہتا تھا تو اس نے کیا کیا؟ کیسے اس نے خدا کی مرضی کو جانا؟ جب اس نے کہا کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جاؤں تو کیا؟ ہاں جی، تو وہ ایک جادوگرنی کے پاس چلا گیا. اس کو کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ تو کیا اگر وہ خدا کے پاس جاتا تو خدا اسے جواب دیتا یا نہیں دیتا؟ یقینی طور پر دیتا. لیکن اس نے جو صحیح سورس ہے اس کو استعمال کرنے کی بجائے ہی یوزڈ رانگ ڈائریکشن. وہ جادوگرنی کے پاس چلا گیا. اور کسی کو معلوم ہے اس نے جب وہ بادشاہ بنا تھا تو اس نے جادوگروں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس نے جتنے بھی جادوگر اور جادوگرنیاں تھی اپنے تمام ملک میں سے سب کو قتل کروا دیا تھا. اور اب جن کو اس نے قتل کروایا تھا اب وہ خود ہی ان کو ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی مجھے مل جائے جس کے ذریعے سے میں خدا کی مرضی کو جان سکوں. تو میرے عزیزو، جب ہم مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی رائٹ فیصلہ نہیں کرتے. تو کیا خیال ہے، یہ ساؤل کا ٹھیک فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ کیا اس غلط فیصلے کی وجہ سے وہ بچ گیا یا ہلاک ہوا؟ کیسے ہلاک ہوا؟ کیا ہلاکت تھی اس کی؟ صرف اس کی بات شہید جاتی رہی. خدا نے اس کو چھوڑ دیا، خدا نے اس کو ترک کر دیا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ساؤل کو بلایا گیا تو ساؤل نے اسے کہا کہ کل تو اور تیری اولاد، تیرے بچے جو ہیں، تو ہیڈس میں ہوگا، جہنم میں ہوگا تو. اوکے، دوسری بات جو ہے جو یعقوب ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت کہاں سے آتی ہے. کس کو معلوم ہے حکمت کہاں سے آتی ہے؟ کتابیں پڑھنے سے؟ ہاں جی، خداوند سے. کیسے آتی ہے؟ خداوند سے تو آتی ہے، لیکن کیا خدا کیا کرتا ہے؟ گول کے گلاس میں پلاتا ہے. خدا سے مانگنے سے آتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے یو ہیو ٹو انٹرسیڈ، یو ہیو ٹو آسک. کیونکہ اگر آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گی، اگر آپ مانگیں گے نہیں تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی. یہ نہیں ہوگا کہ کہا جائے گا چل خیر ہے یار تیرے کو کوئی نہیں یہ چیز تو لے لے. نو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مانگنے والوں کو حکمت دی جاتی ہے. اور امثال کی کتاب کو اگر پڑھ کر دیکھیں جو کہ حکمت کی کتاب ہے تو وہ کہتی ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حکمت چوراہوں پر کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں ہوں، کہ کیا کوئی مجھے چاہتا ہے، کوئی مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مجھے پانا چاہتا ہے. تو جو اس کو پانا چاہتے ہیں وہ ان کو مل جاتی ہے. تو میرے عزیزو، حکمت جو ہے
وہ خدا کی طرف سے. اوکے, پھر تیسری بات جو ہے کہ اس آیت میں وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ حکمت جو خدا کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیں خدا ہی سے مانگنی ہے. یہ نہیں کہ جادوگروں پیروں فقیروں کے پاس جا کر اس کو مانگنا شروع کر دے جیسے ساؤل نے کیا. الہی حکمت خدا سے ملتی ہے تو ضرور ہے کہ ہم خدا ہی کے پاس جائیں. اور مانگنے سے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مانگنا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے نا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا سے مانگے. مانگنا کیا ہے؟ واٹ از آسکنگ؟ ریکویسٹ کیا کرنا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ مانگنا؟ کسی کو نہیں پتا. مانگنا تو کیسے مانگے؟ کیا مانگنا ہوتا کیا ایکچولی؟ مجھے تو پتہ نہیں, کہ آپ مجھے بتائیں کہ مانگنا کیا ہوتا ہے تاکہ میں اس طریقے سے جا کے مانگ لوں. ہاں جی, اوکے, ضد کرنا, ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے مانگنا؟ کنسسٹنٹلی, کنٹینیوسلی کہتے رہنا, کہتے رہنا, کہتے رہنا جب تک کہ اس کے ناک میں دم نہ آ جائے. اور کیا ہوتا ہے مانگنا؟ بس ایک دو دفعہ کہہ دیتا, بس کھاتا تھا, دینی ہوگا دے دے, نہیں تو نہ اسے. ہاں جی, جب تک کہ وہ مل نہ جائے, جب تک کہ وہ بات ہمیں, وہ کام, وہ چیز ہو نہ جائے. تو یاد رکھیں, مانگنا جو ہے وہ صرف ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. صرف ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اور یونانی میں جو مانگنے کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کیپ آسکنگ, یعنی کنٹینیو, کہتے رہنا, مسلسل کہتے رہنا. اور اس کے لیے ایک اور دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے گریک ورڈ میں وہ ہے ٹیب کو کھولنا. ٹیب کو کھولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بس ایک قطرہ آتا ہے یا دو قطرے آتے ہیں؟ ہاں جی, جتنا آپ ٹیب کھولیں گے اتنا پانی آئے گا. اگر آپ نے ٹیب کو تھوڑا کھولا ہے تو تھوڑا پانی کا بہاؤ ہوگا. اگر آپ نے آدھا کھولا ہے تو اس کا جو فلو ہوگا وہ اتنا زیادہ تھک نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس کو فل کھول دیا تو اگر آپ اس کے نیچے ہاتھ رکھیں گے تو وہ سارا پانی آپ کے اوپر آئے گا, کیونکہ اس کا جو پریشر ہے, جو فلو ہے اس کا, وہ تیز ہوگا. تو میرے جو مانگنے کے لیے جو ورڈ ہے وہ یہی ہے کہ پورا ٹیب کو کھول دیا جائے, پورا ٹیب کو کھولنا. تو مانگنے کے لیے میرے عزیزو ضروری ہے کہ جب ہم مشکلات, مسائل اور پریشانیوں میں ہوں تو اپنا کنیکشن خدا کے ساتھ بنائیں, خدا سے مانگے, نہ کہ ہم ادھر ادھر سے مانگنا شروع کر دیں. اور چوتھی بات جس کی یقین دہانی یعقوب اس آیت میں کرتا ہے وہ ہے ایشورنس, کہ جب آپ مانگیں گے تو یقینی طور پر آپ کو ملے گا, یقینی طور پر آپ کو دی جائے گی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جب دیتا ہے تو وہ بغیر ملامت کے دیتا ہے. اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ اسے بغیر ملامت کی یہ حکمت دی جائے گی. بغیر ملامت کی یہ حکمت سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے بغیر ملامت کے کرنا؟ کیا چیز؟ میڑے, بغیر میڑا مارنے, ٹھیک ہے, گڈ, دیٹ از اے گڈ ورڈ. بغیر جتائے دینا, ٹھیک ہے, اور بغیر کرٹیسائز کیے دینا, اور بغیر آپ کو ڈی گریڈ کیے دینا, بغیر آپ کو ڈی گریڈ کیے کرنا. اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے اور وہ بندہ آپ کو دے اور کہ یار تیرے کو ایوی نہیں گئی, یہ ہے ڈی گریڈ کرنا, ٹھیک ہے, اس کو کم تر سمجھنا. اور خدا جو ہے ہمیں بغیر کم تر سمجھے, بغیر ڈی گریڈ کیے ہمیں وہ فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. اور فیاضی سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ فلنس, کثرت کے ساتھ, بھرپور. تو دیٹ از آر گاڈ, کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں خدا وہ آپ کو کثرت کے ساتھ دے گا. اور یہ نہیں کہے گا اب بے وقوف جنو اتنا بھی نہیں پتا, وہ تو ایوی نہیں کر سکتا. نو, خدا ہمیں سب کچھ ہمارے لیے کرتا ہے لیکن ہمیں ملامت نہیں کرتا. یاد رکھیں, حکمت کی کمی کی وجہ سے اکثر ہم مشکلات, مسائل اور آزمائشوں کو خدا کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی بجائے اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں. اور جب اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں, اپنے طور طریقے سے دیکھتے ہیں, تو پھر ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں, فلاپ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی حکمت سے زندگی کے مسئلے اور مسائل کبھی بھی حل نہیں کر سکتے. ہمارے مسائل اور ہماری مشکلات جو ہیں وہ ہمیں الجھا دیتی ہیں.
ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں لا علمی کا شکار کر دیتی ہیں۔ اس لیے خدا ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ جب بھی ہم مشکلات، مسائل، پریشانیوں اور دکھوں کا سامنا کریں تو خدا پر توکل رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں اور حکمت کے ساتھ ان کو ٹیکل کریں تاکہ ہم ان کے اوپر غالب آ کر کامیاب ہوں نہ کہ ناکام۔ جب ہم اپنے مسائل، مشکلات اور آزمائشوں کے لیے خدا پر توکل اور بھروسہ رکھیں گے تو پھر یاد رکھیں ہمارا ہر ایک فیصلہ صحیح ہوگا، ہمارے فیصلے قائم رہیں گے، ہمارے ارادے قائم رہیں گے اور خدا ہمیں میچورٹی دے گا، خدا ہمیں برکت دے گا اور پھر خدا ہماری کسی زندگی میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آنے دے گا۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم حکمت کے ساتھ اپنی مشکلات، مسائل اور پریشانیوں کو ہینڈل کریں گے۔ کین یو سے آمین؟ پھر آگے چھٹی آیت میں لکھا ہے مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ یہاں پر اس ایک آیت میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں اور ان میں سے ایک بات جو ہے جس کا ذکر ابھی میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایمان سے مانگے۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے لفظ کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ ہم دوسرے لفظ کو دیکھ سکیں، لیکن لیٹس سی واٹ گاڈ سیز اباؤٹ فیتھ۔ ایمان سے مانگے، ایمان سے مانگے، اور یہاں پر یہ وارننگ ہے۔ پہلے وہ ہمیں مشورے دے رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ مشکلات، مسائل اور پریشانیوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب وہ ہمیں مشورہ نہیں دے رہا، اب ہمیں وہ وارننگ دے رہا ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات، اپنے مسائل اور اپنی پریشانیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اور پہلی بات جس کا وہ ہمیں وارننگ کرتا ہے کہ جس کے لیے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے فیتھ، ایمان سے، ایمان کے تعلق سے۔ اور ایمان جو ہے وہ ایک عمل کا نام ہے۔ عبرانیوں کے نام خط اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کسی کو یاد ہے یہ آیت کون سی ہے؟ کیا لکھا ہے اس آیت میں؟ ایمان کیا ہے؟ ہاں جی، کیا؟ آدھی آیت آگری پورے آگے، بس اندیکھی چیزیں، آگے کچھ نہیں ہے، صرف اندیکھی چیزیں ہیں بس۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد کہتے ہیں کانفیڈنس کو، ٹھیک ہے؟ ایمان جو ہے امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، اور اگلا حصہ جو ہے وہ ہے کہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ثبوت کا مطلب ہے پروف ہے، ایویڈنس ہے وہ، ٹھیک ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ امید کی چیزوں کو کانفیڈنس کے ساتھ دیکھنا، کانفیڈنس کے ساتھ حاصل کرنا اور کانفیڈنس کے ساتھ ان میں زندگی گزارنا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ 2 باتیں یہاں پر بیان کرتا ہے فیتھ کے بارے میں، ایک کانفیڈنس ہے اور ایک پروف ہے، اور ان کو آگے چل کر ہم دونوں کو باری باری دیکھیں گے۔ یونانی کے لیے، یونانی زبان میں جو ایمان کے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پسٹس، اور یقین کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پسٹیو، اور وفادار رہنے کے لیے یعنی یقین کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پسٹیوس، اور کم اعتقادی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اپسٹیا۔ ایمان کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے امونا، اور امونا کا مطلب ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا، کسی کا اعتبار کر لینا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمان جس کا ذکر یعقوب کر رہا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ کیسے ہمیں مل سکتا ہے؟ اور اس ایمان کے ساتھ ہم کیسے، اس ایمان کو ہم کیسے ہینڈل کریں؟ یہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے اور آنے والے ہفتے میں ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور ہم 7 سوال جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اگلے ہفتے میں کہ ایمان کہاں سے آتا ہے اور ایمان کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، یا ایمان کس قسم کے ہوتے ہیں اور کس قسم کا ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر آگے ہم چل کر دیکھیں گے کہ کس طرح کے ایمان کو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ہو۔ 6 طرح کے ایمان کو دیکھیں گے، لیکن اس میں سے 6 میں سے دیکھیں گے کہ کس طرح کا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایمان بڑھتا کیسے ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ
ایمان کیا کچھ ہمارے لیے کر سکتا ہے اور کیا کچھ ایمان ہمیں حاصل کرنے سے روک دیتا ہے. ایمان ہمارے لیے ایک دروازہ بھی ہے اور جو ہمارے لیے کام آسان بنا دیتا ہے, اور ایک رکاوٹ بھی ہے, ایک دیوار بھی ہے جو ہمیں خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے. اور اس کو اگلے ہفتے میں ہم لوگ مزید ڈیٹیل کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. تو خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم جب مشکلات, مسائل اور پریشانیوں کا, دکھوں کا سامنا کریں تو خدا ہمیں اللہ حکمت دے, فہم دے, دانائی دے, تاکہ ہم ان کو خدا کے طریقے سے ہینڈل کر سکیں اور ان کے اوپر غالب بھی آ سکے. یہ دکھ, یہ تکلیفیں, یہ بیماریاں, یہ مشکلات اور یہ مسائل جو ہیں وہ ہمیں پست نہ کرنے پائیں, ہمیں پریس ڈاؤن نہ کرنے پائیں, بلکہ یہ ہماری ترقی کا باعث بنے اور ہماری بڑھوتری کا باعث بنے اور ہمیں اور زیادہ خدا کے قریب لے کے آنے کا سبب بنے, نہ کہ خدا سے دور کرنے کا. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے دکھوں میں, تکلیفوں میں, بیماریوں میں, مشکلات میں, مسائل میں اور پریشانیوں میں تجھے نہ چھوڑیں, بلکہ ہمیشہ تیرے ساتھ جڑے رہے اور اس سے خداوند تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے.